نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے 26 ستمبر کو بتایا کہ پاکستان میں مونسون کی بارشوں اور سیلاب سے جون کے وقت سے تقریباً 1638 افراد ہلاک اور 12,865 زخمی ہو چکے ہیں۔ اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق صوبہ سندھ سب سے زیادہ متاثرہ علاقہ تھا، جہاں 747 افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا نمبر آتا ہے۔ چونکہ ملک میں بڑے پیمانے پر سیلاب سے متاثر ہونے والے خاندانوں میں سے نصف سے زیادہ یعنی 54% باہر خیموں میں عارضی پناہ گاہوں میں سو رہے ہیں، جو اکثر پلاسٹک کی پتلی چادروں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اس تباہی نے تقریباً 3.6 ملین مزدوروں کو بے روزگار کر دیا ہے، جس کا اثر 33 ملین سے زیادہ لوگوں کے ذریعہ معاش پر بری طرح سے پڑا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ڈینگی بخار پھیل رہا ہے۔ رواں سال سندھ میں تقریباً 8,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ پنجاب میں اس سال ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 5,000 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اسلام آباد میں یہ تعداد 2,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ڈینگی مچھروں سے پھیلنے والی ایک متعدی بیماری ہے اور رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ جرابیں اور پورے بازو کی قمیضیں پہنیں، خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں۔ چین کا ہوائی جہاز سے امدادی سامان پاکستان پہنچ چکا ہے، جن میں کل 13,000 خیمے، 1,000 کمپریسڈ بسکٹوں کے ڈبے، 10,000 کمبل اور 10 ٹن ٹماٹر ہیں۔ ملک میں 200 ٹن پیاز کی زمینی کھیپ بھی پہنچ چکی ہے۔ بحری امدادی سامان کو 3 کھیپوں میں مکمل طور پر روانہ کیا گیا ہے اور یہ بالترتیب 3، 8 اور 11 اکتوبر کو کراچی پورٹ پہنچے گا۔ اس مقام پر 100 ملین RMB مالیت کا سیلابی ہنگامی امدادی سامان بھیج دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ چین سے قرضوں میں ریلیف حاصل کرے۔ اس کے جواب میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جب سے ملک میں سیلاب آیا ہے، چین ضرورت کے وقت اپنے حقیقی دوست اور بھائی کے طور پر پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہے۔ چینی حکومت نے 400 ملین RMB کی انسانی ہمدردی امداد فراہم کی ہے اور چین کی سول سوسائٹی نے بھی مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین سیلاب پر قابو پانے اور ان کے گھروں کی تعمیر و نو کے لیے پاکستانی عوام کی ہر ممکن مدد کرتا رہے گا۔ ابتدائی تاریخ سے چین پاکستان تعاون کے خلاف بلا جواز تنقید کرنے کے بجائے امریکی فریق بھی پاکستانی عوام کے لیے حقیقی اور فائدہ مند کچھ کر سکتا ہے۔ چائنیز پیپلز ایسوسی ایشن فار فرینڈشپ ود فارن کنٹریز نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 125 ملین یوان مالیت کی امدادی اور بحالی امداد کا عطیہ دیا۔ چین میں پاکستانی سفیر معین الحق نے عطیے کی تقریب میں شرکت کی اور چین کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امداد بہت بروقت ہے اور اس سے متاثرین کو امداد فراہم کرنے کی پاکستان کی صلاحیت کو بہت تقویت ملے گی، جسے پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسحاق ڈار کو وفاقی وزیر خزانہ اور ریونیو مقرر کیا گیا ہے۔ نئے وزیر نے کہا کہ پاکستان کی مہنگائی کی پریشانیوں کی بنیادی وجہ ملک کی بڑھتی ہوئی درآمدات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ شرح سود میں کمی کرتے ہوئے مہنگائی پر لگام ڈالنے کے لیے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر کم ہے اور جنوبی ایشیائی ملک کے بدترین معاشی بحران پر سخت رد عمل کا وعدہ کیا ہے۔ 26 ستمبر کو جنیوا میں منعقدہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے 51ویں اجلاس میں پاکستان نے تقریباً 70 ممالک کی جانب سے ایک مشترکہ بیان دیا، جس میں تمام ممالک کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی سالمیت کے احترام اور عدم مداخلت کی نشاندہی کی گئی۔ خود مختار ریاستوں کے اندرونی معاملات بین الاقوامی تعلقات کو کنٹرول کرنے والے بنیادی اصول ہیں۔ مندوب نے کہا کہ سنکیانگ، ہانگ کانگ اور تبت کے معاملات چین کے اندرونی معاملات ہیں اور یہ ممالک انسانی حقوق کے مسائل پر سیاست کرنے اور دوہرے معیار اور انسانی حقوق کے بہانے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی ملک کا سب سے بڑا ایندھن درآمد کرنے والا اور خوردہ فروش متعدد کاروباروں میں تنوع لانے کے لیے اپنی حکمت عملی کے لیے $500 ملین کا LNG ٹرمینل بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ پاکستان کا پہلا LNG ٹرمینل ہوگا۔ فائنینشل ٹائمز کی ایک سابقہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان روس کے ساتھ مشترکہ طور پر تعمیر کردہ گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھاتا رہے گا۔ 1100 کلومیٹر طویل پائپ لائن $2.5 بلین کی لاگت سے سالانہ 12.4 بلین کیوبک میٹر گیس لے جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اگلے ماہ پاکستان کے لیے $1.5 بلین کے
काउंटर साइक्लिकल कर्ज की मंजूरी देगा क्योंकि इसने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से पैदा होने वाली खुराक के बिगड़ते हुए बहरान को कम करने के लिए एशिया और बहरुल-कायल के ममालिक को $14 अरब फराहम करने के मंसूबे का ऐलान किया है। जुमेरात को मुकामी वक्त के मुताबिक डेनमार्क और स्वीडन के करीब नॉर्ड स्ट्रीम 2 और नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइनों में लीक्स का एक सिलसिला पाया गया। डेनमार्क के वज़ीर आज़म जेंदाय फ्राजर्स ने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का लीकेज एक दानिस्ता अमल का नतीजा था और ये किसी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। इस बारे में फौरी तौर पर कोई इतला नहीं मिली कि लीकेज के पीछे कौन हो सकता है। रूसी सदर के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोव ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 गैस पाइपलाइन के रसाव में मुबैना रूसी मुदाखलत की बात को अहमकाना करार दिया है। भारत में 47 अफराद को ले जाने वाला ट्रैक्टर सड़क के किनारे तालाब में गिरने से कम 10 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। हादसे की वजह जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। शदीद गरज चमक के साथ शुमाली भारत में एक ही दिन में 12 अफराद हलाक हो गए। भारत में गुज़श्ता साल आसमानी बिजली गिरने से हलाक होने वालों की तादाद 2869 तक पहुंच गई है। भारत के माहिरीन का कहना है कि दर्जा हरारत में हर डिग्री सेल्सियस इजाफे के साथ आसमानी बिजली गिरने का इम्कान 12 गुना ज्यादा है। भारतीय सहाफी ने पाकिस्तान एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों F-16 को अपग्रेड करने की अमरीकी मंजूरी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। इसके जवाब में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका नए तैयारे, नए निज़ाम, नए हथियार फराहम नहीं कर रहा है और ये अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे ममालिक को जो फौजी साजो सामान फरोख्त करता है उसे बरकरार रखे। एक रोज कबल ब्लिंकन ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की थी। 2022 की इंटरनेशनलाइजेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने जारी की है, चीनी करेंसी रिनमिनबी जापानी येन को पीछे छोड़कर चौथी आलमी अदायगी की करेंसी बन गई है।